أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 تک ہوگا سورہ النساء کی، ٹھیک ہے؟ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم پس کیا ہے، لکم تم کو، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، منافق کے بارے میں، پس کیا ہے تم کو منافقین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، فیاتین دو گروہ ہوں، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، تمہاری دو رائے ہو رہی ہے۔ واللہ اور اللہ نے، ارکسہم اللہ نے کیا کیا ہے، الٹا پھیر دیا ان کو، کس وجہ سے، بما کسبو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اتوریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تہدو کی ہدایت دو، تم ان کو ہدایت دو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو؟ من اضل اللہ جس کو اللہ نے کیا کیا ہے، جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہے۔ ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ بھٹکا دے، فلن تجدا پس تم ہرگز نہیں پاؤ گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ تو کیا ترجمہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، دو رائے تمہاری پائی جا رہی ہے، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں، بما کسبو، وہ تو جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں اس کی بدولت اللہ نے کیا کیا، انہیں ارکسہم انہیں الٹا پھینک دیا ہے۔ اور کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا، اللہ نے جسے بھٹکا دیا ہے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو میری بہنیں یہاں جو لفظ جو آیا ہے نا، یہ کیا آیا، فیاتین، ہاں یہ ایکچولی فیاتن کی جمع ہے نا، فیاتن کس کو بولتے ہیں، گروہ، فیاتین دو گروہ یعنی دو رائے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے، حدیث میں ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کی طرف نکلے تھے تو کچھ منافقین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے نکلے تو بہت سے منافقین کیا ہو گئے، واپس پلٹ گئے نا، تقریباً 300 کچھ تھے نا، جو سب گزر چکا ہے نا۔ تو اب کیا ہو گیا، ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کرام کی دو گروہ ہو گئے، یعنی دو مختلف رائے ہو گئی۔ ایک گروہ کی کیا رائے تھی کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے، کیونکہ یہ عین بولتے ہیں نا، جنگ کی عین حالت جنگ کے موقع پر یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، تو یہ لوگ ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا، لڑائی کرنی ہوگی۔ اور دوسرا کیا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں، تو اس وقت ہے نا یہ آیت نازل ہوئی، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ تو یہاں جو لفظ آ رہا ہے نا، فما لکم، یہ دراصل کیا ہے، یہ کیا ہے، مطلب سوال کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں کیا، یہ استفہام انکاری سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی ایسا سوال ہے جس میں انکار موجود ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو، ایسا کیوں ہو گیا؟ پھر جو یہاں فرمایا جا رہا ہے نا کہ اللہ نے انہیں
پھیر دیا ان کے، ہاں واللہ ارکسہم بما کسبوا، ہاں جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس کے بدولت اللہ نے کیا کیا، ان کو جو برائیاں انہوں نے کمائی تھی اس کی بدولت اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا۔ تو ان کی کمائی کا مطلب کیا گیا، یعنی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، ان کی جو کمائی تھی، ان کا جو اپنا عمل تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، انہوں نے جہاد سے اعراض کیا تھا، وہ میدان جنگ سے واپس ہو گئے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے اتوریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ہاں کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ان کو ہدایت دو، یعنی اس لیے کہ وہ تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو۔ تو بات دراصل یہ ہے میری بہنیں کہ انہیں ہدایت کیوں نہیں ملی، اس لیے کہ وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں تھے، وہ ہدایت کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے، یعنی جو ہدایت کے لائق نہیں ہوتا، جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ انہیں زبردستی ہدایت بھی نہیں دے گا، یعنی جو چاہے، جو تمنا رکھے، جو طلب رکھے، جو خواہش رکھے، تو اللہ انہیں ہی ہدایت دے گا نا، اور جو نہیں چاہتے تو اللہ انہیں کیوں ہدایت دے گا۔ ہاں میری بہنیں، اچھا دیکھیں ہم یہاں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جو یہاں فرمایا جا رہا ہے نا منافقین کے بارے میں، تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں دراصل کیا ہے، ان منافق مسلمانوں کے مسئلے کے بارے میں بحث کی گئی ہے نا، جو مکے میں بھی تھے اور عرب کے دوسرے حصوں میں، صرف مکے میں ہی نہیں تھے اور صرف مدینے میں ہی نہیں تھے، بلکہ عرب کے دوسرے حصوں میں بھی وہ تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مگر ہجرت کر کے وہ کیا کرے، دارالاسلام یعنی مدینے کی طرف منتقل نہیں ہوئے، بلکہ کیا کیے، وہ بدستور کیا تھے، اپنی قوم میں، اپنے ملک میں، اپنے جہاں وہ رہتے تھے وہیں رہ رہے تھے، اور ہے نا کیا کر رہے تھے، ان تمام کارروائی میں حصہ بھی لے رہے تھے جو ان کی قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتی تھی۔ اب مسلمان کے لیے یہ بولتے ہیں نا ایک مسئلہ بن گیا نا، ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ بھی ہو آخر ہیں تو یہ مسلمان، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کفار کا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے، جیسے کافروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اسی اختلافات کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور میری بہنیں اس موقع پر ایک بات اچھی طرح واضح طور پر ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آگے مشکل پیدا نہیں ہو، وہ یہ ہے کہ جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، ہجرت فرمائی، ہجرت کر کے جب مدینہ آئے نا، تو وہاں کیا ہو گیا، اب ہے نا، اور ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مدینہ ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست بن گیا نا، تو وہاں ایک مومن کے لیے اپنے دین و ایمان کے تمام تقاضے کو پورا کرنا آسان ہو گیا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی دشواری نہیں تھی، ہر کام آسانی سے ہو گیا۔ تو عام حکم یہ دے دیا گیا کہ جہاں جہاں اور جس علاقے میں، جس قبیلے میں اہل ایمان کفار سے دبے ہوئے ہیں اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی ان کو آزادی نہیں ہے، کوئی ریچولز ادا نہیں کر سکتے ہیں، نہ نماز روزہ کر سکتے ہیں، یعنی اسلامی زندگی بسر کرنے کی ان کو آزادی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، وہاں سے ہجرت کریں اور مدینے کی طرف آ جائیں۔ تو اس وقت جو لوگ ہجرت کی قدرت رکھتے تھے، یعنی ہجرت وہ کر سکتے تھے، اور پھر صرف اس لیے وہ ہجرت کر کے نہیں آئے کہ انہیں اپنے گھر بار چھوڑنا ہوگا، عزیز و اقربا چھوڑنا ہوگا، اپنے بہت سارے فائدے چھوڑنے ہوں گے، تو انہیں وہ ساری چیزیں، عزیز و اقربا، گھر بار، اپنے مفادات اسلام کی بنسبت زیادہ عزیز تھے، تو وہ سب لوگ کیا ہو جائیں گے، وہ سب منافق قرار دیے جائیں گے۔ ہاں، اور جو لوگ حقیقت میں بالکل مجبور تھے، ہجرت نہیں کر پاتے تھے، ان کو مستضعفین میں شمار کیا گیا، جیسے کہ انشاءاللہ آگے رکوع نمبر 14 میں آئے گا، یعنی جو ایک دم مجبور تھے، نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ جو دارالکفر کے رہنے والے کسی مسلمان کو اس وجہ سے محض ہجرت نہ کرنے پر منافق کب کہا جا سکتا ہے، یعنی جو لوگ کافر ملک میں رہتے ہیں اور کوئی مسلمان وہاں سے ہجرت نہیں کر پا رہا ہے، تو اس وقت اس کو منافق کہا جائے گا۔ کب کہا جائے گا؟ جبکہ دارالاسلام کی طرف سے ایسے تمام مسلمانوں کو
یا تو دعوت عام ہو یا کم از کم اس نے ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہو. یعنی جو اسلامک کنٹری ہے، وہ جو کافر ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دیں، اپنے گھر کے دروازے ان کے کھلے رکھیں. تو انہیں کیا کرنا ہے، ہر حال میں ہجرت کر کے وہاں چلے جانا ہے. ہاں، اور اس صورت میں بلا شبہ وہ سب مسلمان منافق قرار پائیں گے جو دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں. یعنی وہ اس وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کو دعوت عام دی جا رہی ہے، ان کے لیے اپنے دروازے کھولے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں. اور چلو ہجرت نہ بھی کرے تو کم از کم جہاں وہ رہتے ہیں، دارالکفر میں جہاں رہتے ہیں، وہاں کم از کم رہ کر ان کو کیا کرنا چاہیے، دین کی اشاعت کرنی چاہیے، دین کو پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر انہیں نہ وہ دین کو پھیلا رہے ہیں، نہ دین کی اشاعت کر رہے ہیں، اور بلکہ ان کے لیے اسلامی زندگی بسر کرنے کی انہیں آزادی بھی نہیں ہے، ہاں، اور اسی میں خوش ہیں، اسی میں مگن ہیں، وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو دعوت دی کہ اس کے باوجود بھی نہیں کر رہے، اور استطاعت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کر رہے ہیں. ہاں ہاں، اور اگر تو ایسے تمام لوگ کیا ہو گئے ہیں، منافق قرار پائے جائیں گے. ہاں، اگر جو اسلامی کنٹری ہے وہ نہ انہیں دعوت دے، نہ ان کے لیے اپنے دروازے کھولے، ہاں، مہاجرین کے لیے نہیں کھولے، تو اس صورت میں ہجرت نہ کرنا اس شخص کو منافق نہیں بنائے گا، کیونکہ ان لوگوں کو کسی نے نہیں اپنے یہاں بلایا، ان کو دعوت نہیں دی گئی، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے، بیچارے وہ کیا کریں، کہاں جائیں پھر وہ. تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ہجرت نہیں کرتا ہے تو اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ منافق صرف اس وقت کہلائے گا جب کہ واقعی وہ کوئی منافقانہ کام کرے گا. تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ایسا شخص جو ہے نا دارالکفر میں ہو اور اس کو کہیں سے کوئی دعوت نہیں ملی ہو، کوئی اپنے اسلامی ملک میں نہ بلا رہا ہے، نہ اس کے دروازے کھول رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ وہاں ہے اور ہجرت نہیں کر رہا ہے تو اس کو منافق نہیں کہا جائے گا. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں بھی کر رہا ہے لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہاں رہ کے دارالکفر کو دارالاسلام کی پوری کوشش کروں، دین کی اشاعت کرے، دین کی تبلیغ کرے نا، تو ایسے میں بھی کیا کہا جائے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ انسان ہجرت نہ کر کے اس جگہ، اس مقام کو، اپنے جہاں وہ رہتا ہے اس کو اسلامی کنٹری یا اسلامی وہ بنانے کی کوشش کرے. تو اگر وہ شخص ہے نا یہ کام بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو دین کے احکام بھی ادا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، اور وہ اپنے ہے نا کافر لوگوں کے ساتھ مل کر مگن ہے، خوش ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں وغیرہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے تمام لوگ کو منافق قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ودو، ہاں، وہ کیا چاہتے ہیں، اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے اس لیے ان کو منافق کہا گیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ودو، وہ چاہتے ہیں کہ لو، کاش، تکفرونا، تم کفر کرو. یعنی کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی جیسے وہ کفر کر رہے ہیں، کافر قوم کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ان کی جیسی حرکت کر رہے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ بھی کافر ہو جائیں. کیسے؟ کما کفروا، جیسے انہوں نے کفر کیا ہے. کیوں؟ فتکونوا، تاکہ تم سب کیا ہو جاؤ، سواء، سب برابر ہو جائے. یعنی وہ بھی جو غلط کام کر رہے ہیں، مسلمان بھی وہ غلط کام کریں، وہ کافر ہو گئے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو مسلمان بھی کفر کریں، تاکہ سب برابر ہو جائیں. دیکھیے میری بہنیں، جو بولتے ہیں جو غلط شخص ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میں اگر غلط کام کر رہا ہوں تو سارے لوگ، ساری پبلک بھی وہی کام کرے تاکہ اس کا عیب چھپ جائے نا. ہاں، یہ جانتے ہیں نا آپ لوگ، جو بولتے ہیں نا جو غلط ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے سب ایک جیسے ہو جائیں، جیسے میں ہوں ویسے وہ بھی ہو جائے، تاکہ میں لوگوں میں نمایاں نظر نہ آ جاؤں بلکہ ان سب میں بھی چھپ جاؤں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ نا تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، اور تم سب برابر ہو جاؤ. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے فلا، تو نہیں، تتخذوا، تم بناؤ، پس تم نہ بناؤ، منہم، ان میں سے کسی کو کیا نہیں بنا، اولیاء. تمہیں کیا کام ہے، تمہارا کیا کام ہے کہ تم کیا کرو کہ ہے نا ان کو اپنا دوست، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بناؤ. اچھا، کب تک نہیں بناؤ؟ ہاں، کب بنانا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ وہ یہاجروا، وہ ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، یعنی جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائے. اگر وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جاتے ہیں تو تم ان کو دوست بنا سکتے ہو، لیکن اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، وہ منہ موڑ جا رہے ہیں، ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ دارالکفر میں ہی ہے، ہاں، تو کیا فرمایا جا رہا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، وہ منہ موڑ جائیں، ہجرت نہ کریں، تو تمہیں کیا کرنا ہے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، ان کو،
اور کیا کرو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیثو، جہاں کہیں بھی، وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، یعنی اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں کیا کرو، قتل کرو، ولا تتخذوا، اور نہیں بناؤ، منہم، ان میں سے، ولیہ، کسی کو دوست مت بناؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، ولا نصیرہ، اور کسی کو مددگار مت بناؤ۔ دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو کیا تھی، یعنی منافقوں کی ایک قسم ایسی بھی تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر عملی طور پر کیا کرتے تھے، اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے ہمدردی اور محبت کر رہے ہیں، مگر ان کا جو عمل تھا نا، وہ عملی طور پر کیا کرتے تھے، اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا ساتھ دینے پر مجبور تھے۔ تو ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس صورت میں تم انہیں اپنا سچا بھی سمجھو، تم انہیں کیا کرو، سچا بھی سمجھو، اپنا ہمدرد بھی سمجھو، اور اگر وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو تم ان پر ہرگز اعتماد نہ کرنا اور نہ انہیں اپنا دوست بنانا، نہ دوست بناؤ، نہ سمجھو۔ اگر ایسے لوگ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور تمہارے خلاف جنگ بستہ ہیں، سب بستہ ہیں، تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور اپنے کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو میدان جنگ میں تم انہیں کیا کرو، قتل کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے نا، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جاتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے، فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، یعنی میدان جنگ میں جب وہ تمہارے خلاف اپنے کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اور تمہارے مقابلے میں تو کیا تم ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھے رہ جاؤ گے اور تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے اس وجہ سے کہ وہ کلمہ گو ہے، وہ مسلمان ہی نہیں؟ جب وہ علانیہ تمہارے مخالف میں آ گئے ہیں، تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں، تم سے جنگ کر رہے ہیں، تو تمہیں بھی کیا کرنا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور یہاں بھی خاص طور پر اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہجرت کر کے اس لیے آ جائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں، آپ کی صحبت میں رہیں، جیسے صحابہ کرام آپ کی صحبت میں تھے، آپ سے کچھ سیکھ سکے اور ان کے جو نفاق کا علاج ہو سکے نا۔ لیکن اگر وہ نہیں آتے ہیں تو انہیں قتل کر دو۔ کیوں؟ تاکہ ایسے فساد کا سد باب ہو سکے، ان کا عبرت نام انجام ہو، اور ایسا عبرت ناک انجام ہو کہ کل کو کوئی اور اس طرح کی حرکت کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 90 دیکھ لیتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، یَصِلُونَ، جو جا ملے، إِلَىٰ قَوْمٍ، ایک ایسی قوم سے یا کسی ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان کیا ہے، میثاق، عہد ہے، معاہدہ ہے، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے۔ تو کیا مطلب ہوا، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، یعنی یہ مطلب ہے إِلَّا الَّذِينَ، مطلب البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے، اس حکم سے الگ ہے، کس حکم سے، جو اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت نہ کریں، اور وہ اپنے کافر دوست کا ساتھ دیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ تو کون منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی ایسے منافق جو ایسے ہیں، ان سے تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ شخص ہے، وہ منافق ہے جو ایک ایسی قوم میں رہتا ہے جس کے تمہارے اور اس کے درمیان کیا ہے، معاہدہ کام، یعنی معاہد قوم کا رہنے والا باشندہ، تو وہ منافق، اس سے تم کو ہے نا جنگ نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ منافق اس حکم سے الگ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملتا ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، اور یا وہ منافق بھی اس سے مستثنیٰ ہے جو کیا ہے، جاؤکم، جو تمہارے پاس آئے، کیسے، حسرت، تنگ ہوئے، صدورہم، ان کے دل، یعنی اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں، اور کیا ہے، حسرت صدورہم، اور کیا ہے، ان کے دل کیا ہے، تنگ ہے، یعنی لڑائی سے دل برداشتہ ہے، اور کیا ہے، یقاتل، کس بات سے دل برداشتہ ہے، کس بات سے ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں، یعنی لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں، یقاتلوکم، کہ وہ جنگ کرے تم سے،
یعنی اس بات سے تنگ ہے، یہ بات نہیں چاہتے ہیں، یہ بات ان کو پسند نہیں ہے کہ این یقاتلوکم، کہ وہ تم سے جنگ کرے، اور یقاتلو، یا وہ جنگ کرے قومہم، اپنی قوم سے، یعنی اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے کہ نہ وہ تم سے جنگ کرے نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا ہے، لَسَلَّطَهُمْ، البتہ انہیں مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، کن کو مسلط کر دیتا، جو نہ تم سے لڑتے ہیں، لڑنا پسند کرتے ہیں، نہ اپنی قوم سے لڑنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ پھر کیا کرتے، فَلَا قَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے کیا کرتے، لڑتے، تم سے جنگ کرتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ ہیں ہاں جی جو کس طرح کا ذہنیت رکھتے ہیں کہ نہ وہ اپنی قوم سے لڑتے ہیں نہ تم سے لڑتے ہیں، اور اگر انہیں بھی تم پر مسلط کر لیتا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ مل جاتے تو ایک مضبوط جتھا بن جاتے، ہے نا، اور وہ تم سے کیا کرتے، لڑتے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، وہ ایک کیا ہے، کیا لکھا، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر وہ ایک طرف ہو جائیں، ہاں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور پھر وہ تم سے جنگ نہ کریں، ایک طرف ہو رہے ہیں، کنارہ کش ہو رہے ہیں، کسی سے بھی نہیں لڑ رہے ہیں، وَأَلْقَوْا، اور ڈالیں وہ، إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالتے ہیں، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ، بس اللہ نے نہیں بنایا، لَكُمْ، تمہارے لیے، تم نہیں، عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، یعنی تم کو کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، تم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہو، کیونکہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ہاں، اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، پھر تمہارا کیا کام ہے، تو پھر تم ان سے نہیں لڑو، کیونکہ وہ ہاتھ روکے ہوئے ہیں، نہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دے رہے ہیں نہ تمہارے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو تمہیں بھی کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کے مقابلے میں جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں میری بہنیں جو فرمایا جا رہا ہے نا، تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ البتہ اس حکم قتل سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں، یعنی ان کے ساتھ تم جنگ نہیں کر سکتے ہو، ان کو تم مار نہیں سکتے ہو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہاں، کہ وہ اتنی مدت تک مسلمان سے جنگ نہیں کریں گے اور ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا تھا نا کہ 10 لوگوں کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان اور مسلمانوں کے 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک کوئی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرے گا، مقابلہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی معاہد قوم کے ساتھ ہے اور تمہارا ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، ایسے بھی منافق اس سے مستثنا ہے جو کیا ہے، غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، یعنی غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں مطلب کیا، نہ وہ اپنی قوم سے تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑنا چاہتے ہیں، خواہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر ہی کیوں نہ آئے ہو، مگر مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے ان کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں آیا ہے نا، او جاؤکم حسرت، ہاں، حسرت صدورہم، یعنی وہ لڑنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے ان کے دل میں تنگی محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھیے میدان بدر میں جو جنگ بدر ہوئی تھی نا، تو مشرکین مکہ کے ساتھ حضرت عباس بھی آئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے، اور بنی ہاشم کے اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے، لیکن وہ لوگ نے کیا کیا، اپنے قوم کا بھی ساتھ نہیں دیا اور نہ اپنی قوم کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا اور نہ مسلمانوں کا ساتھ دیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، پوری لڑائی کے دوران نا وہ علیحدہ ہی رہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں سے مت جنگ کرو، ہاں، ایسے لوگوں کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کرو، کیونکہ ایسے لوگ کیا ہے، تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے نا، تو ان کے ساتھ تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے اس طرح کے خطرناک نہیں ہے نا جیسے دوسرے ہیں، اور دوسری بات ان کو پسند بھی نہیں ہے، یعنی تم سے جنگ کرنا انہیں پسند بھی نہیں ہے، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ امن پسند لوگ ہیں نا، ہاں، امن پسند لوگ ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے، جو فرمایا جا رہا ہے نا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر کیا کرتا، تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں سے وہ مل جاتے، اللہ تعالیٰ انہیں تم پر مسلط کر لیتا، پھر وہ تمہارے خلاف کیا کرتے، جنگ کرتے، دشمنوں سے جا ملتے، پھر وہ تم سے جنگ کرتے، وہ ایک جتھا بن جاتے نا، ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے نا کہ اللہ نے کیا کیا، ان کے دل ایسے کر دیے کہ وہ ایک طرف ہو گئے، اور نہ انہوں نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور نہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا اور نہ مسلمانوں کا ساتھ دیا۔
دیکھا جائے اگر واقعی وہ کفار کا ساتھ دے کر ان کی قوت بڑھاتے تو ہو سکتا ممکن ہے کہ یہی لوگ تم پر غالب آ جاتے۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے جو منافقین یا دوسرے لوگ امن پسند ہیں، لڑائی سے گریز کرتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور تمہاری راہ میں حائل بھی نہیں ہوتے ہیں یا صلح کرنے پر آمادہ ہیں، تو ایسے لوگوں سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ جنگ نہیں کرنا ہے۔ اب ایک اور قسم کے منافق کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 91 میں کہ ستجدونا، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین اور لوگ، یریدونا وہ چاہتے ہیں، کیا؟ ان کے یأمنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی، ویأمنوا قومہم اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ امن میں رہیں اپنی قوم کے ساتھ بھی۔ لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ کلما جب کبھی بھی، ردو یعنی جب کبھی وہ کیا ہوا؟ لوٹائے جائیں، یعنی جب کبھی انہیں کیا ملے؟ جنگ کا موقع ملے۔ کیا کلما ردو الی فتنتی یعنی جب کبھی فتنے کا انہیں موقع ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ارکسو الٹے، یعنی ارکسو فیہا لوٹا دیے گئے اس میں، الٹے لوٹا دیے اس میں۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جب کبھی فتنے کا موقع پاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ارکسو اس میں کود پڑتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ پھر اگر وہ نہیں کیا ہے؟ یا تزلوکم وہ نہ چھوڑے تم کو، پھر اگر وہ تم کو نہ چھوڑیں، ویلقو اور نہ ڈالیں، الیکم السلام تم پر، تمہاری طرف صلح کا پیغام، پھر اگر وہ تمہیں نہیں چھوڑیں اور نہ ڈالیں اور نہیں ڈالیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، اور ویکفوا اور نہیں روکے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فخذوہم تو انہیں کیا کرو؟ پکڑو، وقتلوہم اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہ جہاں کہیں تم پاؤ انہیں۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ ایک اور قسم کے منافق کیسے ہیں؟ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں تم سے بھی مل کر رہیں، اور اپنی قوم سے بھی مل کر رہیں، یہاں بھی انہیں بھی خوش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی خوش کرتے ہیں، یعنی بولتے تھالی کا بیگن ہے، یہاں لڑک گئے ادھر لڑک گئے۔ لیکن ان کی فطرت کیسی ہے؟ ان کا عمل کیسا ہے؟ عملاً وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی فتنے کا موقع پاتے ہیں، جب کبھی بھی جنگ کا کوئی موقع ملتا ہے، جب کبھی بھی فتنے فساد کا ان کو موقع ملتا ہے، وہ اس میں کود کر دیتے ہیں، جم مار دیتے ہیں، ارکسو فیہا اس میں کود پڑتے ہیں۔ اور ایسے لوگ یعنی اس قسم کے جو منافق ہے، اگر وہ تمہارے مقابلے سے باز نہیں رہیں، صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہیں کریں اور اپنے ہاتھ نہیں روکے، تو تم کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ نہیں، تم بھی کیا کرو؟ جہاں وہ ملے، یعنی جنگ میں جہاں وہ تمہیں جنگ میں کہیں بھی ملے تو تم انہیں کیا کرو؟ پکڑو، ان کو مارو۔ حیث ثقفتموہم وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ کیا ہیں؟ جعلنا کیسے ہیں یہ لوگ؟ ہم نے نہیں دی، ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے نہیں دی، لکم تمہیں، علیہم ان کے خلاف، کیا؟ سلطانا مبینہ کھلی حجت۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے، یعنی تم ان سے لڑ سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو، انہیں قتل کر سکتے ہو، تم ان کے مقابلے میں ان کے خلاف تم جنگ کر سکتے ہو۔ ہم نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ پوری آزادی دے رکھی ہے کہ ایسے منافقین کو کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور انہیں ختم کر دینا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سے کہتے ہیں نا سب سے بدترین قسم کے منافق ہیں نا، یہ جو منافقین ہیں نا، یہ ایک دم بدترین قسم کے منافق ہے، جو ڈھنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیش کرتے ہیں۔ یعنی کیا دکھاتے ہیں کہ ہم تو امن پسند ہیں، تمہارے ساتھ بھی امن میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی امن میں رہتے ہیں، مگر ان کی حرکت کیسی ہے کہ جب داؤ لگ جائے تو اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کی امن پسندی کی 3 ہی صورتیں ہیں۔ کیا ہے 3 صورتیں؟ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ یعنی اگر ایسے لوگ تمہارے مقابلے سے باز رہیں، تمہارا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، تمہارے خلاف نہیں آ رہے ہیں، تو کیا فرمائے؟ یہ ایک کام اگر یہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور جو لم ہے نا، فَإِن لَّم یہ لم ہے نا، پیچھے سے سب کے لیے آ رہا ہے، یعنی جو یہ لم جو ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر ایسے لوگ تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں، وَيُلْقُوا تو ولم ہے، یہ پیچھے سے لم آ رہا ہے نا، تو کیا مطلب ہو گیا ہے؟ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف صلح و سلامتی پیش نہ کرے، اور پھر کیا آ رہا ہے؟ وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اگر وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو یہ جو لم ہے نا وہ تینوں کے لیے آ رہا ہے۔ اگر
ان کی امن پسندی کی یہ 3 ہی صورتیں ہیں. اگر یہ 3 چیزیں وہ کرتے ہیں، یعنی ہے نا تمہارا مقابلہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور تم سے صلح و سلامتی بھی رکھ رہے ہیں، ہاں سلامتی کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ روکے بھی ہیں، تمہارے خلاف نہیں جا رہے ہیں، تو تم ان کو نہیں مطلب ہے نا انہیں ان کے خلاف جنگ کرو گے. لیکن 3 صورتوں میں سے تینوں کوئی بھی صورت وہ اختیار نہیں کر رہے ہیں اور تینوں اس کے مخالف میں جا رہے ہیں، ہاں یعنی تمہارے مقابلے میں بھی آ رہے ہیں، تم سے امن و سلامتی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اپنے کافر لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارے مقابلے میں جنگ میں نکل آئے ہیں، تو تمہیں بھی کیا کرنا ہے، پہلے والے منافق کی طرح، ہاں جس گزر چکا ہے نا، تو انہیں کیا کرنا، انہیں پکڑو جہاں کہیں بھی وہ تمہیں ملے. اور یہی لوگ ہیں، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے، یعنی تم ان کے خلاف کیا کر سکتے ہو، ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہو. یعنی ہم اس رکوع کو ایک دفعہ مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ کرام میں رائے ہو رہی تھی نا کہ کیا کرا جائے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جنگ کو سے چھوڑ کر چلے گئے، ایسے منافقین کے بارے میں کیا کیا جائے. 2 رائے پائی جا رہی تھی صحابہ کرام کی کہ قتل کیا جائے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا کلیئر کر دیا ہے کہ ہے نا ان کے ساتھ تمہارا کس طرح کے منافقین ہیں اور ان کے ساتھ تمہیں کس طرح کا تمہیں معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. پہلا والا کیا فرمایا جا رہا ہے، پہلے جو منافق ہیں ان کے بارے میں کیا، انہیں کیا کرو، قتل کرو، جو حقیقت میں کیا ہے کافر تھے، مگر کیا بنے تھے، مسلمان بنے ہوئے تھے. تو ان کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہجرت کر جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو کیا کرو، انہیں مارو، یعنی جنگ کرو. اور مسلمانوں کے دیکھا جائے یہ حقیقت میں دشمن تھے اور کیا چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کفر کی طرف لوٹ جائیں. ہاں مسلمان بھی کیا کریں، کفر کی طرف لوٹ آئیں. یہ تو دیکھا جائے تو یہ بچھو اور سانپ سے زیادہ خطرناک تھے نا، جو اوپر سے کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن اندر سے کیا تھے، کافر تھے، اور خود صرف اس پر قائم بھی نہیں تھے بلکہ اوروں کو بھی اس طرح بلا رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کی پیشکش کرو، اور اگر نہ لڑیں یعنی ان کا ایمان سچا، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرے یعنی ان کا ایمان سچا نہیں ہے اور ہجرت کر کے تمہارے پاس نہیں آئے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، پھر ان کو پکڑو اور قتل کرو. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس سے الگ ہیں، یہ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو منافق تو ہیں، مگر نمبر 1 کیا بات ہے کہ ان کا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے، معاہد قوم ہے، ہاں جس سے تمہارا معاہدہ ہے کہ تم ان سے جنگ نہیں کرو گے. تو ایسے لوگ مسلمانوں کو نقصان دہ نہیں دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جن سے مسلمانوں کا کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے، آپس میں امن سے رہیں گے. اگر وہ کفر میں بھی ہیں تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، وہ اتنے نقصان دہ نہیں مسلمانوں کے لیے. پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، اب وہ منافق بھی اس سے مستثنیٰ ہے کہ انہیں کیا ہے، کسی سے دلچسپی نہیں ہے، وہ کیا ہے، اپنی دنیا میں مست ہیں. اس کا تو کسی کو نقصان بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں. ہاں بظاہر امن، اور کیا کرتے ہیں، امن میں رہنا چاہتے ہیں. وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں ان سے جنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ اگر وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ امن کا معاملہ کرو، ان سے لڑو مت. اچھا جو تیسرے قسم کے ہیں منافق، اس کے بارے میں کیا، یہ بولتے ہیں نا بدترین قسم کے منافق ہیں. انہیں بظاہر امن کی باتیں کرتے ہیں، مگر جب بھی کیا ہوتا ہے، فتنے کا موقع ملتا ہے یا جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس میں جم مار دیتے ہیں، کود پڑ جاتے ہیں نا، اس میں کیا کرتے ہیں، اس طرف کود پڑتے ہیں. اور کیا فرمایا، اور ایسے لوگ اگر جنگ سے باز نہ آئیں اور تمہارے ساتھ صلح و سلامتی رکھنا نہیں چاہیں اور اپنے ہاتھ نہیں روکیں، تو انہیں کیا کرنا ہے، انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، ان کا خاتمہ کر دو. تم یہ مت سوچو، یہ سوچ کر نہ مارو کہ یہ مسلمان ہیں، نہیں، بلکہ یہ ایسے منافق کو ضرور قتل کرو. آیت نمبر 92 دیکھ لیتے ہیں. وما کانا، نہیں ہے، لمؤمنین، نہیں ہے کسی مومن کا کام، یعنی کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کیا، ان یقتلا، کہ وہ قتل کرے، مومنن، کسی مومن کو. یعنی مومن کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو کسی مومن کو قتل کرے. یعنی مومن تو قتل کسی مومن کا کر ہی نہیں سکتا. ہاں مگر کب، اللہ، مگر یہ کہ خطا، یعنی مگر یہ کہ اللہ، یہ کہ اسے غلطی ہو جائے، اللہ یہ کہ اسے چوک ہو جائے، خطا سے، غلطی سے ایک مومن کسی مومن کو قتل کر دے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ خطاً، غلطی سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سمجھے شکار کو گیا ہو، اب تو مارا اس نے کیا تھا، کسی جانور کو مارا تھا نا، کسی شکاری کو اس نے نا مار رہا تھا نا، لیکن لگ گیا کسی انسان کو، وہ شخص مر گیا.
یا اس میں یہ بھی آئے گا خطا سے مطلب مارا تھا اس طرح، ایک مکہ جیسے مارا نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک ہاتھ مارا وہ مر گیا، تو مارا لیکن وہ اتفاق سے کہا جا وہ مر گیا، یعنی وہ سوچا نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا، اور مارنے کی نیت سے بھی اس نے نہیں مارا تھا، بس یہ اتفاق سے مارا اس طرح کہ وہ مر گیا، تو یہ بھی خطا میں آ جائے گا نا۔ اور اس کے بعد ہے نا اکثر اس زمانے میں ایسے اتفاقات بھی پیش آتے تھے کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پر حملہ کرے اور وہاں نادانستگی میں کیا ہوتا تھا، کوئی مسلمان ان کے ہاتھوں سے مارا جاتا تھا، ہاں اتفاق سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کا حکم بیان فرمایا ہے، جبکہ غلطی سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے، اب اسے کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان کے ہاتھوں کوئی مسلمان مارا جائے تو اس کی تلافی کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، ہاں جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو تو اس کا کیا کفارہ ہے، یعنی جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ کیا کرے، پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ کیا ہے، ہاں فَتَحْرِيرُ، پس کیا کرے وہ آزاد کرے، رقبہ ایک گردن کو آزاد کرے، ہاں کیا کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے ایک مومن کو، ہاں اور وہ بھی کیا فتحریر و رقبۃ مومنہ، یعنی ایک مومن کو، وہ یہ ہے کہ ایک مومن کو کیا، مومن کو غلامی سے آزاد کرے، یعنی ایک گردن کو آزاد کرنا، ہاں اور اس کے علاوہ کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کرنا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دے، بلکہ اس کے علاوہ کیا ہے، ودیتم، اور کیا کرنا ہے، خون بہا دینا ہے، مسلمتن، سپرد کیا ہوا، الی آلہ، اس کے گھر والوں کو، اس کے وارثوں کو، یعنی کیا کرنا ہے، اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا ہے۔ اللہ، ہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ ان یصدقوا، اللہ یہ کہ وہ کیا کرے، صدقہ کر دے، یعنی جو کیا ہے وارث جو ہے نا وہ خون بہا معاف کر دے، معاوضہ نہ لے، تو آگے فرمایا جا رہا ہے، تو یہ مطلب یہ اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک مومن غلام سے آزادی اور کیا ہے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ جو وارث ہے وہ کیا کرے، صدقہ کر دے، یعنی خون بہا نہیں لے، معاف کر دے، معاوضہ نہ لے، ایک یہ شخص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کیا ہے، فَإِن كَانَ، پس اگر ہے وہ، من قوم، ہاں ایسی قوم سے، عدو لکم، دشمن قوم سے ہے، پس اگر وہ کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کہاں ہے، کہاں کا ہو، کسی ایسی قوم سے ہو جس سے تمہاری دشمنی ہے، یعنی وہ مقتول ایسی قوم سے ہے جس سے تمہاری دشمنی ہے، عدو لکم، دشمن قوم سے ہے، وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہے، وہ مقتول جو ہے وہ مومن ہے لیکن کسی دشمن قوم سے ہے، تب اس کا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، وہ کیا کرے گا، فتحریر رقبۃ مومنہ، ہاں ایک کیا کرنا ہے، ایک مومن غلام کو، اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، یہ دو چیز ہوگی، دو طرح کی ہوگی۔ اب تیسرا والا دیکھتے ہیں، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، پس اگر وہ ہے، اور اگر وہ ہے ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، ہاں یعنی اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہے، غیر مسلم قوم کا فرد ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، تمہارا اور اس کے درمیان میں کیا میثاق ہے، تو اب اس کا کیا کفارہ ہوگا، یعنی وہ مقتول ایسی قوم سے ہے، ایسے غیر مسلم قوم کا فرد ہے جس سے تمہارا اور اس کا معاہدہ ہوا ہے، تو اب ایسے میں اس کا کفارہ کیا کرنا ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی آلہ، فدیہ دینا ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، سپرد کرنا ہے، خون بہا سپرد کیا ہوا، الی آلہ، اس کے گھر والوں کو، اس کے وارثوں کو، یعنی فدیہ دینا ہے، خون بہا دیا جائے گا، اور کیا کیا جائے گا، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فمن لم یجد، پس اگر وہ نہیں پائے، کیا نہیں پائے، غلام نہیں پائے، ہاں غلام نہیں آزاد کر پائے، تو اسے کیا کرنا، یا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ غلام آزاد کر دے، یا آج کل کے زمانے میں غلام تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے آزاد کرے، تو فمن لم یجد فصیام، پھر جو غلام نہ پائے اسے کیا کرنا ہے، فصیام، اسے روزہ رکھنا ہے، شہرین، 60 روزے رکھنا ہے، 2 مہینے، شہرین 2 مہینہ،
تو اسے 2 مہینہ مطلب 60 روزے متتابعین مسلسل پے در پے اسے کیا کرنا ہے، پے در پے 2 مہینے کے روزے کنٹینیو رکھنا ہے. اور یہ کیا ہے، توبۃ من اللہ، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ توبہ معافی مانگنے کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ توبہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ہاں جو لفظ آیا ہے نا ودیتن، یہ ودیون سے ہے، ودیون اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا. وادی کو بھی وادی اس لیے کہتے ہیں نا، پانی بہتا ہے. تو یہاں دیکھیں قتل خطا کی 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل کیا ہے، مسلمان ملک میں مسلمان شخص، ٹھیک ہے، کافر ملک میں مسلمان شخص، یعنی مقتول کے بارے میں ایسا مقتول جو مسلمان ملک میں ہے اور مسلم ہے، ایسا مقتول جو کافر ملک میں ہے اور مسلم ہے، ایسا مقتول جو معاہد ملک میں ہے اور مسلمان ہے. یہ 3 شکلیں ہیں. تو اس کا کیا کیا طریقہ ہے؟ پہلے والے میں کیا ہے، چونکہ مقتول مومن تھا اس لیے کیا ہے، اس کے کفارہ کیا ہے، ہاں اس کے قتل کا کفارہ کیا ہے کہ ایک مومن غلام کو کیا کرنا ہے. نہیں، پہلی والی شکل کیا تھی کہ جو مسلمان ملک میں مسلمان شخص قتل ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس قاتل کو کیا کرنا ہوگا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے گھر والوں کو کیا دینا ہوگا، خون بہا دینا ہوگا. اور یہ جو خون بہا جو ہے نا، یہ اس کی رقم 100 اونٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر فرمائی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور دوسرا والا کیا ہے، کافر ملک میں کوئی مسلمان شخص ہے، ہاں وہ مارا گیا ہے، تو اس کا کیا ہے، اس کو صرف کیا کرنا ہے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، خون بہا نہیں دینا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے، ہجرت کرنے کی قدرت رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ہجرت کر کے نہیں آیا، کافر ملک میں رہا ہے. ہاں تو اسے کیا کرنا ہے، صرف ایک مطلب اس قاتل کو کیا کرنا ہے، صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے گھر والوں کو خون بہا نہیں دینا ہوگا. آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ تیسرا شخص کون ہے، تیسرا شخص ایسا شخص ہے جو کیا ہے، معاہد ملک میں ہے، ہاں اس کا مطلب اس کے معاہدہ ہے، تو اس کی بھی اس کا بھی کفارہ کیا ہے، پہلے والی جو شکل تھی نا کہ یعنی خون بہا بھی دینا ہوگا اس کے گھر والوں کو اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. فرسٹ اور تھرڈ کی کنڈیشن سیم ہے نا، فرسٹ میں بھی کیا تھا اور تھرڈ میں بھی کیا ہے، ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا، خون بہا بھی دینا ہوگا. ہاں اور سیکنڈ والی کنڈیشن میں کیا ہے کہ صرف مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، خون بہا نہیں دینا ہوگا. دیکھیے اسی 3 کنڈیشن کو میں پھر سے ایک دفعہ کلیئر کر دیتی ہوں. یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ خطا ہو جائے، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہو جائے. ہاں خطان کا لفظ آیا تو تین باتیں بتائی گئی ہے. پہلی یہ بات بتائی گئی ہے اگر مقتول کیا ہے، ہاں مسلم کنٹری کا باشندہ ہے، دارالاسلام کا باشندہ ہو، تو اس کے قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا، ہاں اور خدا کے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. کس کو؟ اگر مقتول مسلم ملک کا بادشاہ ہو اور جس کو اس نے قتل کیا ہے وہ بھی مسلم ملک کا ہو اور وہ کیا ہو، وہ مسلمان ہو. تو ایسے شخص کو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، خون بہا بھی ادا کرے اور ایک غلام بھی آزاد کرے. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اگر مقتول کافر ملک کا باشندہ ہو تو قاتل کو کیا کرنا ہوگا، صرف ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، خون بہا نہیں دینا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پوزیشن ہوگی. تھرڈ والے میں ہے کہ اگر مقتول کسی ایسے کافر ملک کا بادشاہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے تو قاتل کو کیا کرنا ہوگا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا. ہاں لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس معاہدہ قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کرنے کی صورت میں معاہدہ دی جانی چاہیے. تو بہرحال یہ 3 کنڈیشن ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلام نہیں پائے، فمن لم یجد فصیام، تو اسے کیا کرنا ہے، 60 روزے لگاتار رہنا ہے، کنٹینیو رہنا ہے. یعنی اگر کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے
شرعی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر شرعی عذر کے بغیر اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسے شروع سے پھر پورے روزے رکھنے، یعنی اگر بیچ میں اسے چھوڑ دیا ہے تو پھر اسے شروع سے پھر کنٹینیو کرنا ہوگا، ہاں، اور پورے 60 روزے اس کو رکھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یعنی یہ جرمانہ نہیں ہے، کیا ہے یہ، بلکہ توبہ ہے اور کفارہ ہے۔ کیونکہ میری بہنیں دیکھی جرمانہ میں کیا ہوتی ہے معلوم ہے، جب کسی سے جرمانہ لیا جاتا ہے تو ندامت و شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی روح نہیں ہوتی ہے۔ انسان جب جرمانہ دیتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے، شرمساری بھی نہیں ہوتی ہے، ہاں، بلکہ کیا کرتا ہے وہ ایک دم سخت ناگواری سے کے ساتھ مجبوراً جرمانہ دیا جاتا ہے۔ تو بلکہ مطلب ہے نا، بولتے ہیں نا کہ انسان ایک دم بولتے ہیں نا ناگواری کے ساتھ وہ مجبوراً اس کو وہ جرمانہ دیتا ہے، ہاں، بیزاری اور تلخی دیکھا جائے تو اس کے پیچھے اس کے اندر رہتی ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہے، اور وہ کیا جس بندے سے خطا ہوئی ہے وہ عبادت اور کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور شرمساری اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جائے بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے اعادے سے بھی محفوظ ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ اللہ یہ کیا ہے، توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کفارے کا لغوی جو معنی ہے نا، اسے کیا مطلب ہے، کفارہ کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہے، چھپانے والی چیز، یعنی کسی کار خیر کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی اس پر چھا جاتی، جب وہ کفارہ ادا کرتا ہے نا تو وہ جو نیکی ہوتی ہے وہ اس کے گناہ پر چھا جاتی ہے، اسے ڈھانک لیتی ہے۔ کیسے، جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو اور اس پر سفیدی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جائے، تو یہ ہے کفارہ۔ جب انسان کفارہ ادا کرتا ہے تو جو وہ نیکی کرتا ہے، جو وہ مطلب ہے نا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، جو دیتا ہے نا، وہ نیکی کیا کرتی ہے، اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ہاں، جیسے کسی دیوار پر داغ لگ جاتا ہے، پھر جب اس پہ کلر کر دیا جاتا ہے تو وہ داغ دھبے چھپ جاتے ہیں نا۔ آگے کیا آیت آ رہی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو متعمدن، جان بوجھ کر، پہلے کیا تھا، الا خطأً تھا نا، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، چپ ہو جائے، یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرتا ہے متعمدن، جان بوجھ کر، قصدن، تو اس کے لیے کیا ہے، کیا کوئی کفارہ ادا کرنا ہے، ہاں، کیا کوئی فدیہ ہے، یا کوئی ہے نا خون بہا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی جزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، جہنم۔ تو ایسے شخص کی جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور کیا فرمایا جائے، خالدن فیہا، وقتی نہیں ہے، تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ہاں، اور کیا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، یعنی ایسا شخص ہے جس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ وَعَدَّ لَهُ، اور اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب، سخت عذاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے قتل خطا، ہاں، جو غلطی سے جو قتل ہو جائے، خطا سے ہو جائے، اس کی مختلف صورتیں اور اس کا توبہ کا طریقہ تو ہم سن چکے ہیں، مگر کسی مومن کا قتل بولتے نا، مگر کسی مومن کا قتل جان بوجھ کر کیا جائے، قصدن کیا جائے، تو یہ انتہائی شدید جرم ہے جس کا اس دنیا میں کفارہ ممکن ہی نہیں، اور قتل ناحق کسی غیر مسلم کا ہو وہ بھی شدید جرم ہے، پھر اگر مومن کا ہو تو مزید شدید جرم بن جاتا ہے۔ اور اس جرم کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ کا اس پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، یعنی یہ لفظ جو استعمال کر کے اس جرم کی شدت کو واضح کر رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ ایسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہے یا نہیں ہے، ہاں، لیکن اس میں علماء کا بہرحال اختلاف رائے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابن عباس اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے مجرم کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال، آبرو اس طرح حرام کر دی ہے جس طرح تمہارے لیے اس دن، یعنی یوم النحر،
ہاں، اور تمہارے اس شہر مکہ کی اور تمہارے اس مہینہ ذی الحجہ کی حرمت ہے، یعنی حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلم کسی مسلم کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، تو وہ دراصل مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ کافر بن جائے گا۔ اچھا، سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو میں نے کہا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو قاتل تھا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ مقتول کو کیوں جہنم ملے گا؟ تو فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ تھا، یعنی کیا وہ بھی انتظار میں، وہ بھی اگر اس کو قتل کا موقع ملتا تو وہ بھی قتل کر دیتا، ہاں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، یعنی خواہ وہ قتل ہی ہوا ہو، ہاں، لیکن وہ شہید میں نہیں شامل ہوگا، وہ شہید نہیں ہوا، بلکہ وہ کیا ہوگا، وہ بھی جہنمی ہوگا، دوزخ کا مستحق ہوگا۔ کیا دونوں نے ارادہ کیا تھا؟ ایک کامیاب ہوگا، ایک کامیاب نہیں ہوا، لیکن دونوں کا ارادہ کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا نا، اس سے دونوں کیا ہے؟ دونوں جہنمی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ نمبر 1 کون ہے؟ حرم میں الحاد کرنے والا، یعنی خدا کی نافرمانی کے کام کرنے والا۔ نمبر 2 اسلام میں طریقہ جاہلیت کا متلاشی، یعنی کیا؟ طریقہ جاہلیت کو پسند کرنا۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر غضبناک ہوگا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ اور راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا یہ آیت نہ منسوخ ہے نہ بدلی گئی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ترمذی میں ہے۔ میری بہنیں، قیامت کے دن سب سے پہلا جو مقدمہ ہوگا نا، وہ قتل کے بارے میں ہوگے، خون کے بارے میں ہوگا، کس نے کس کو خون کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جس طرح خون ہو رہا ہے، جس طرح ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر ہم ایک نظر دنیا کے ممالک پر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملک میں قتل کی جو شرح ہے نا، وہ بنسبت دوسرے ممالک کے سب سے کم ہے۔ تو اور دوسرے ملک میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں USA وغیرہ میں بہت زیادہ قتل ہو رہا ہے، بہت زیادہ قتل کی شرح ہے، اور وہاں خاص طور پر بچے قاتل ہیں، یعنی اور وہاں ہے نا بولتے ہیں نا کہ شوٹ آؤٹ کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بلا وجہ اور ایک بولتے ہیں نا کہ جیسے کچھ ان کو نہ کوئی زیادہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، اور وہ قتل کرتے ہیں، اور اس کے مین مقصد یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کی ٹھیک سے ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کے ماں باپ ان کی ٹھیک سے تربیت نہیں کرتے، انسانی زندگی کا ان کے نزدیک کوئی احترام نہیں ہے، اور خاص طور پر بچے فلموں اور ویڈیو گیم سے یہ چیزیں بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ وائلنس کا طریقہ، تشدد کا طریقہ جو اختیار کر رہے ہیں نا، وہ فلموں سے زیادہ وہ لوگ متاثر ہے، ویڈیو گیم ایسے ہوتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کسی فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ 10-11 سال کا ایک بچہ تھا، اس نے کیا کیا تھا، ایک چھوٹے بچے کو کڈنیپ کر لیا اور اسے اس بری طرح قتل کیا گیا، بہت بری طرح اس نے قتل کیا۔ اور جب اس بچے سے پوچھا گیا جو تقریباً 10-11 سال کا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے بھائی کیسے اس چھوٹے بچے کو قتل کیا، تو پوچھا گیا تو پتا چلا کہ وہ ایک فلم میں ایک ہیرو نے ایسا کیا تھا، یعنی اس فلم کے ہیرو سے انسپائر ہو کر، متاثر ہو کر اس نے ایسا کیا، یعنی مووی دیکھنا، گیم دیکھنا، اور وہ بھی ویسی مووی اور گیم جس میں قتل ہو رہا ہے، ایسی چیزیں ہیں نا زیادہ وہاں ہے، جس سے بچے یہ سب سیکھتے ہیں اور قتل وغیرہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے بھی ممالک ہم دیکھتے ہیں، آرمینیا ہے، برازیل ہے، میکسیکو ہے، رشیا ہے، بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب ہے نا یہاں قتل وغیرہ کی واردات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم سعودی جو اسلامی ملک ہے، ہاں، سب سے کم مطلب ہے نا وہاں ہے نا قتل کی شرح باقی ممالک سے بہت کم ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں مسلمان دین سے بہت دور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی ممالک میں قتل کی شرح دوسرے ممالک سے کم پائی جاتی ہے۔ تو بات دراصل ہے کہ اسلام میں جو قصاص کا جو قانون ہے نا، قصاص کا جو قانون لاگو ہے، اس کی وجہ سے قتل کی واردات بہت کم ہوتی ہے نا۔ البقرہ میں دیکھیے گزر چکا ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الْحَيَاةُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
یعنی عقل رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یعنی میری بہنیں کہ ہے نا جن ممالک کے اندر قتل کے بدلے قصاص کا قانون نافذ ہے نا وہاں قتل کی شرح بہت کم ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں ڈیتھ پینلٹی ختم ہو گئی ہے. میں جو قصاص کی سزا ہے نا کہ قاتل کو اسی طرح قتل کیا جائے جس طرح اس نے مقتول کو قتل کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہے کہ جب یہ حد جاری کی جاتی ہے تو لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی موجود ہو تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور یہ بولتے ہیں نا کہ ایسی ہیبت ناک سزا ہوتی ہے کہ اگر واقعی کوئی اسے دیکھ لے تو اس کو زندگی بھر کے لیے سبق مل جائے گا اور پھر وہ کسی کو ہے نا قتل کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں نا. اور یہ جو سزا جب دی جاتی ہے مطلب بولتے ہیں نا اتنی زبردست اور اتنی ہیبت ناک سزا ہوتی ہے کہ واقعی اگر انسان اس کو دیکھے تو کبھی زندگی میں سوچے گا بھی نہیں نا وہ کرنے کے لیے قتل کرنے کے لیے. اچھا ایک موقع پر کہتے ہیں جب حد جاری ہو رہی تھی تو ایک شخص کیا تھا درخت پر چڑھ کر یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. ہاں کہ دوسرے کا سر قلم ہونے لگا. دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کا سر قلم ہو رہا تھا. جب اس کے سامنے کہتے ہیں جب سر کاٹا گیا اور سر نیچے گرا تو وہ شخص دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. ہاں بے ہوش. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہیبت ناک منظر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے نا. اور میری بہنیں کہتے ہیں جلاد کو جب لایا جاتا ہے نا تو کیونکہ وہ مخصوص شخص ہوتا ہے نا ہاں جس کو یہ اجازت ہوتی ہے. یعنی جلاد کیا ہوتا ہے ایک مخصوص شخص ہوتا ہے نا اسی کو اجازت ہوتی ہے وہ قتل کرے. تو کیا کرتا ہے کہ وہ بار بار چونکہ اس تجربے سے گزرتا ہے نا تو اس کے اپنے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو جب اس کو اس کام کے لیے لایا جاتا ہے نا تو دو لوگ اس کو پکڑ کر اس کو لاتے ہیں. پھر مسلسل کیا تو اس سے اس کا بولتے ہیں نا دماغ ذہن اس کو وہ کرنے کے لیے نا اس سے مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ کسی جلال میں نہ آ جائے. جیسے طریقے سے بولتے ہیں نشہ جیسے ہو جاتا ہے نا تو ایک دم اس سے بولتے ہیں مسلسل اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی جلال میں نہ جائے کیونکہ وہ عمل بھی تو ایک شدید قسم کا عمل ہوتا ہے نا. کہتے جب یہ حد جاری ہوتی ہے تو بولتے ہیں نا دا پن ڈراپ اور سائلنٹ ہوتا ہے. اور جو ہی کہتے ہیں سر کٹ کر نیچے گرتا ہے دھڑ سی آواز آتی ہے اور اس آواز میں بھی بولتے ہیں نا ایک خوف ہوتا ہے. لیکن میری بہنیں اس کا نتیجہ دیکھیں کہ ان ملکوں میں انگلی پر گنے جا سکتے ہیں قتل جو سال بھر میں قتل ہوتے ہیں. یعنی اس کا رزلٹ دیکھیں نا کہ ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ انگلی پر گنے جا سکتے ہیں جو سال بھر میں قتل ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں USA وغیرہ میں دیکھ لیں ہاں کتنے قتل وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھ لیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے نا. یعنی ہنسی آتی ہے نا ایسی باتوں پر. تو میری بہنیں جس معاشرے میں ہمدردی دیکھیں مقتول کے بجائے قاتل سے ہو جائے اور قاتل کو بچانے کا طریقہ ایجاد ہو جاتے ہیں تو پھر اس معاشرے میں امن باقی نہیں رہتا ہے نا. یعنی کرائم کو روکنے کے لیے کچھ اصول ہونا چاہیے اس کو پوری طریقے سے فالو کرنا چاہیے تب جا کے کرائم رکے گا نا. جرم کی روک تھام بہت زیادہ ضروری ہے نا. اور سزا ایسی دی جائے کہ دوسروں کے لیے عبرت ناک سزا ہو جائے. جیسے دیکھیں بیچ میں آج کل انڈیا میں کیسے چل رہا تھا جب یہ ریپ کیس کتنا چل رہا تھا تو اکثریت لوگوں نے کیا کہا کہ نا لوگوں کو بیچ سڑک پر لوگوں کے سامنے ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی ریپ وغیرہ نہ کر سکے. تو پھر یہ جو اگر یہ اسلامی جو قانون ہے اگر وہ اس پر عمل کیا جائے تو آج جو پوری دنیا بھر میں جو اتنی واردات ہو رہی ہے اس میں بہت حد تک کمی آ جائے گی. اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے جرم بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جو کیسز جو ہوتے ہیں وہ سالوں چلتے رہتا ہے. ہاں سالوں چلتے رہتا ہے. پبلک انٹرٹین ہوتی ہے نہ کوئی سزا وغیرہ ہوتی کچھ بھی نہیں بس چلتے رہتا ہے. تو اسلام میں سزا کا مقصد صرف سزا دینا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے کیا ہوتا سبق حاصل کرنا بھی ہے. اور میری بہنیں یہ تو دنیا کی سزا ہے نا اور آخرت کی سزا کسی کی دنیا خراب کر کے اپنی عاقبت برباد کرنا کوئی عقل مندی ہے کیا میری بہنیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.